میری پیدائش ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی۔ بچپن بہت اچھا گزرا، جینے کا مزہ آتا اور زندگی بہت آسان تھی۔ گاؤں والے سال میں 2 ماہ کام کرتے، 1 مہینہ فصل ڈالتے اور 1 کاٹنے کا، باقی پورا سال فرصت رہتی۔ اتنی کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی تہوار مناتے۔ روز دوپہر کو کھانے کے بعد سو جاتے، شام اٹھ کر آپس میں ملنا جلنا، کھیل تماشے اور باتوں کا دور چلتا۔ ہنسی خوشی اس طرز پر پورے گاؤں کی زندگی گزر رہی تھی، جس میں نہ کوئی فکر نہ کوئی فاقہ۔ پھر کسی طرح ٹی وی گاؤں تک پہنچ گیا اور شہری لوگ بھی سیاحت کی غرض سے گاؤں آنے لگے۔ وہ حیران ہوتے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کہتے کہ تم لوگوں کو شہر جا کر کامیابی کا تعاقب کرنا چاہیے۔ گاؤں والے، خاص کر کے نوجوان طبقہ، میڈیا سے بھی متاثر ہونے لگا۔ وقت لگا، مگر آہستہ آہستہ سوچ بدلنے لگی اور پھر اکثریت کو محسوس ہونے لگا وہ غریب ہیں، محروم ہیں، ہمیں شہر جا کر بسنا چاہیے۔ بڑے شہروں میں نوکری کرنے سے زندگی آسان ہو جائے گی اور محنت کر کے خوب پیسہ کمائیں گے، گاڑیاں خریدیں گے، گھر بنائیں گے۔ یہاں تو بس وقت ہی برباد کر رہے ہیں۔ میں بھی ترقی کرنے کے ارادے سے بڑے شہر چلا گیا، ایک کمپنی میں ملازم لگ گیا۔ یہاں کی زندگی مصروف بہت، پر مزہ بالکل نہیں۔ بہرحال جی مار کر میں نے بہت محنت کی، پھر بھی روزانہ 1 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے کھانے کو ملتا۔ کبھی دل چاہے بھی تو زیادہ سے زیادہ چھٹی والے دن بریانی کھا لیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتے۔ بدبو اور گندگی کا تو حال اور بھی برا تھا۔ 4 سال تک نوکری کر کے بھی کوئی پیسہ نہ جوڑ سکا، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے خرچہ کمائی سے زیادہ ہی ہو جاتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کچھ تو غلط ہے، جتنی زیادہ محنت اتنی زیادہ زندگی مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ پھر کسی سیانے نے بتایا کہ اچھی نوکری بڑی ڈگری والوں کو ملتی ہے اور تمہاری تعلیم تو بس عام سی ہے۔ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے میں نے قرضہ اٹھایا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ پڑھنا مشکل تھا، تعلیم بورنگ تھی، کچھ فعال و مؤثر نہیں تھا۔ وہاں جا کر پتہ لگا کہ ساری تعلیم ہی نیچر کے خلاف ہے۔ ایگریکلچر پڑھنے والوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کھیت تباہی کرنے کے لیے کون کون سے زہر استعمال کرنے چاہیے۔ آرکیٹیکٹ والے سیکھ رہے ہیں کہ کیسے پہاڑ کاٹ کاٹ کر شہر بسانے ہیں، اور انجینئرنگ والے سیکھ رہے تھے کہ کیسے مشینری کا استعمال کر کے جنگلات ہٹانے ہیں۔ جو کچھ سکھایا جا رہا تھا اس سے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ عملی زندگی میں یہ کہاں اور کیسے مثبت طور پر کام آئے گا۔ چونکہ میں گاؤں کی نظر سے دیکھ رہا تھا تو ہر سبجیکٹ ہی تباہی محسوس ہوتا تھا کہ اتنا کچھ پیدا کرنے والی زمین میں کنکریٹ بھر کر کیوں اسے برباد کیا جائے۔ سوچنے لگا یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے لوگ زندگی میں جتنا زیادہ کام کریں گے اتنی زیادہ بربادی ہوگی۔ ہر چیز کو ہی مشکل بنا دیا ہے، سب ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ سیکھنے سے زیادہ جیتنے کا جنون سوار ہے۔ کلاس فیلوز سے بات ہوتی تو کہتے کہ ڈگری ہوگی تو کمائی ہوگی اور تبھی اپنا گھر بنا پائیں گے۔ احساس محرومی نے اسٹریس آسمان پر چڑھا رکھی ہوتی، سکون نہیں، ہر چیز بری لگتی۔ بالآخر عاجز ہو کر سب چھوڑ دیا اور گاؤں واپس چلا آیا۔ شہر میں 8 سے 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ واپس گیا تو پہلے کی طرح رہنے لگا۔ دوبارہ چاول کی کاشت شروع کی۔ 4 ٹن چاول میں سے آدھا ٹن 6 لوگوں کی فیملی سالانہ کھاتی۔ 2 تالاب مچھلیوں کے ڈال دیے، پورا سال مچھلی کھانے کو میسر ہوتی۔ آدھے ایکڑ پر باغ رکھا جس میں روزانہ 15 منٹ محنت کرتا، 30 قسم کی سبزیاں اور پھل اگاتا۔ 6 لوگ کتنا کھا لیں گے؟ تمام اضافی چیزوں کو بیچنے کا کاروبار بھی اچھا چل جاتا۔ کچھ جانور پال لیے، سواری اور کھیتی سے لے کر دودھ، گوشت، انڈے اور کھال، ہر چیز حاصل ہوتی۔ یہ سب بہت آسان تھا اور مجھے ایکٹیو رکھتا تھا۔ میں بیوقوف تھا، گھر کے چکر میں شہر گیا۔ وہاں 30 سال کام کرنا پڑتا، تب جا کر سود بھر بھر کر شاید کسی گھر کا مالک بنتا۔ یہاں روز صبح 2 گھنٹے گھر بنانے پر لگاتا ہوں۔ ان 2 ہاتھوں کی محنت سے گھر 3 مہینوں میں تیار ہو جاتا ہے۔ موازنہ کریں تو اپنے کلاس فیلوز کے مقابل میرے پاس 29 سال اور 9 مہینے فارغ ٹائم بچ جاتا ہے۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں گھر بناؤں گا، مگر آج میرے پاس اتنے گھر ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سوؤں۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، بس آپ نے نظریہ بدلنا ہوگا۔ لوگ برانڈز اور فیشن کے پیچھے جاتے ہیں، اپنا محنت سے کمایا پیسہ کسی اور کے کاروبار چمکانے میں لگا دیتے ہیں۔ مجھے بھی کسی دور میں شوق ہوا تھا، پیسے جمع کیے اور نئی جینز اور شرٹ خریدی، پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو میں وہی انسان تھا جو اپنے پرانے کپڑوں میں تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ فیشن کو کیوں فالو کرتے ہیں، پھر بھی کیوں اسے کبھی پکڑ نہیں سکتے؟ وہ آگے ہی رہتا ہے اور ہم فالو کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہیں رک جاؤ جہاں ہو، کچھ بھی خریدنا ہو تو خود سے سوال کرو کہ یہ میری ضرورت ہے یا پسند۔ شدید ضرورت ہو تو خریدو، ورنہ چھوڑ دو۔ جس کی ضرورتیں جتنی کم ہوں گی، زندگی اتنی ہی پرسکون ہوگی۔ پہلے اکثر پریشانی ہوتی کہ بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، علاج کیسے ہوگا؟ پھر سوچا کہ بیماری عموماً خراب نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنی روٹین، خوراک یا زندگی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، کوئی لاپرواہی ہوئی ہے۔ بس وہ جان کر پھر محتاط رہنا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے، قدرتی غذاؤں سے علاج کرتا ہوں اور بہت کم بیمار رہتا ہوں۔ اب کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں، مجھے کسی جیسا نہیں بننا، میں اپنے جیسا ہوں، اپنی لائف کا نمبر 1 ہوں اور اپنی داستان کا ہیرو ہوں۔ میں نے اپنے گاؤں میں تعلیم و تربیت کے سینٹر کھولے ہیں، اب تو گاؤں میں کمپیوٹر بھی آ گیا ہے، مگر ہم نے طے کیا ہے کہ اس سے سیکھیں گے ضرور، پر متاثر ہو کر گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں نئی نسل کو علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھاتا ہوں تاکہ زندگی آسان بنائی جائے، مشکل نہیں۔ مقصد لوگوں سے، قدرت سے، خود سے جڑنا ہے۔ گھر، کھانا، کپڑے، دوائی اور پانی جیسی بنیادی ضروریات بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، مگر شہر میں تو انہیں حاصل کرنا بھی مشکل ترین کام ہے۔ کیا اسی کا نام ترقی ہے کہ سب کچھ مشکل بنا دیا جائے؟ وہ لوگ خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں، مگر میں انہیں بے وقوف سمجھتا ہوں۔ اب میں نارمل جیتا ہوں اور وہ آج بھی میرے طریقوں کو ایب نارمل سمجھتے ہیں۔ انہیں جو سوچنا ہے سوچیں، میں خوش ہوں، ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں، آزاد ہوں اور آسانیاں تلاش کر کے اوروں کو بھی فراہم کرتا ہوں۔ جب معاش جیسے جھمیلے میں الجھنا نہ پڑے تو بہت وقت ملتا ہے سوچنے، سمجھنے، سیکھنے کا، خوشحالی کے خواب دیکھنے کا نہیں بلکہ حق سے حاصل کرنے کا۔ یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ عبادت کا ٹائم مل جاتا ہے، ساری چیزیں صحیح سے چل رہی ہیں۔ آج جب میرے شہری دوست مڈ لائف کرائسس میں الجھے ہوئے نوکریوں کی تلاش میں جوتیاں گھس رہے ہیں، گھر بنانا تو کجا بلکہ کئی تو قرض کا شکار ہیں، وہیں میری ملکیت میں اپنا کاروبار، اپنی کھیتی، مویشی، زمین، ادارے، ڈھیر سارے گھر، بہت زیادہ فرصت، خوشحال خاندان، صحت مند اور پرسکون زندگی کے ساتھ میری کہانی ہے جس سے کوئی بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس کہانی کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد آپ کو ایسا بنانا یا اسے صحیح اور غلط ثابت کرنا نہیں ہے، بس تصویر کا ایک اور رخ دکھانا ہے کہ لکیر کے فقیر بننے کے علاوہ اور بھی نظریات ہیں جو عام رواج سے ہٹ کر ہیں، جن کی شروعات بہت ہی چھوٹے پیمانے سے ہوتی ہے پر کئیوں کے لیے شاندار ثابت ہوتی ہے۔ بس شعور وسیع کرنا ہوگا، سوچ کے نئے زاویے خود سامنے آ جائیں گے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو، آمین۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔